آپ کے ہاں کی، تو یوں آسمان اول اور عرش جو ہے اس طرح سے آتا ہے سب کچھ۔ میں نے عرض یہ کیا ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا یہ ہے کہ قرآن کو ایسی ڈارک ایجز میں نازل کیا جہاں روشنی کی کوئی کرن نہیں تھی، اس میں اقدار خداوندی ملی، مطلق ایبسلیوٹ ٹروتھ کی ویلیوز ملی جنہیں کوئی بدل نہیں سکتا۔ اس اعتبار سے یہ رات لیلۃ القدر بھی ہوئی، لیلۃ مبارکۃ بھی ہوئی۔ انا کننا منذرین مقصد بھی بتا دیا کہ کاہے کے لیے یہ اقدار دے دی گئی، کیوں فرق کیا گیا غلط اور صحیح میں، تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں سب ہمیں بتایا ہی نہیں گیا کہ یہ غلط تھا تو ہم اس سے مجتنب کس طرح سے رہ سکتے تھے، بتا تو دیا ہوتا۔ انا کننا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ یہ فرق کرنے والی بات خود قرآن کریم کو فرقان کہا ہے، قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو ہی فرقان بھی کہا ہے۔ یہ 25/1 ہے غالباً، اور ریفرنس کے لیے میں دیکھوں، ہاں جی 25/1 تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ آپ دیکھتے ہیں للعالمین، پھر وہی نذیر کا لفظ یہاں منذر وہاں آیا ہے، اور یہاں فرقان کا لفظ آیا ہے، فیہا یفرق کل امر حکیم آیا ہے، تفریق کر دینے والا، فرق کر دینے والا حق اور باطل کے اندر۔ اسی اعتبار سے امرن من عندنا، اب یہاں سے بتا دیا گیا کہ یہ ویلیوز ایبسلیوٹ ہیں، انسانوں کی بنائی ہوئی ویلیوز جتنی ہوں گی وہ ریلیٹیو ہوں گی، اضافی ہوں گی، بدلنے والی ہوں گی، الگ الگ ہوں گی، اپنے اپنے اغراض اور مفاد کے تحفظ کے لیے وضع کی جائیں گی۔ یہ ویلیوز انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے، امرن من عندنا۔ اگلی بات پھر وہی انا کننا مرسلین۔ اور یہاں وہاں یہ کہا تھا کہ ہماری یہ سنت روش رہی ہے کہ ہم آگاہ کرتے ہیں پہلے قوموں کو کہ یہ غلط ہے اور یہ صحیح ہے۔ اب یہ جو کتاب بھیجتے ہیں، یہ لکھی لکھائی ہوئی کتاب آسمان سے یوں نازل ٹپک نہیں پڑتی، نازل نہیں ہوتی، یہ ایک انسان کی وساطت سے دوسرے انسانوں کو دی جاتی ہے، جنہیں کتاب ملنے کے اعتبار سے نبی یا نبوت کہا جاتا ہے، لیکن اس کا فریضہ یہ نہیں ہوتا کہ اس کو کتاب ملے اور وہ اپنے تک رکھ لے، وہ رسول ہوتا ہے۔ رسول کے معنی پیغامبر ہیں، قاصد کے ہیں، خدا کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا۔ اسی لیے ہر نبی کو رسول کہا گیا ہے کہ خدا کی طرف سے اس کو یہ ملتا ہے تو یہ تو نبوت ہوتی ہے۔ اس پیغام کو جب وہ انسانوں کا دوسرے انسانوں تک پہنچاتا ہے تو یہ فریضہ رسالت ہوتا ہے۔ قاصد بھی کہا، رسول کہا، ہر رسول کو رسول امین بھی کہا، نہایت امین، امانت دار قاصد۔ تو قاصد کی پہلی تو ڈیوٹی یہی ہوتی ہے کہ جو پیغام کسی نے دیا ہے بین ہی لفظاً وہی پیغام دوسرے تک پہنچائے۔ قاصد آتا اس طرح سے، وہ اپنی طرف سے اس میں کچھ اضافہ نہیں کرتا، رد و بدل نہیں کرتا، اور اگر اس کے ساتھ پھر امین کا لفظ بھی خود خدا ہی اس کے ساتھ اضافہ کر دے اس کا، تو رسول امین، قاصد کو ویسے ہی امین ہونا چاہیے، لیکن یہ خدا نے کہا کہ ہمارے قاصد جو آتے رہے ہیں یہ امین ہوتے تھے، یہ اس میں خیانت نہیں کرتے تھے، جو کچھ خدا کی طرف سے ملتا تھا
بین ہی وہی کچھ یہ دوسروں تک پہنچا دیتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا نقطہ ہے جس سے وضاحت ہوتی ہے کہ رسول اپنی طرف سے اس میں نہ کچھ ایڈ کرتا تھا نہ اس میں رد و بدل کرتا تھا، رسول ہوتا تھا رحمت من ربے کا۔ یہ سارا سلسلہ کیوں کیا گیا؟ کہ مقصود تھا خداوندی کہ نوع انسانی کی نشو و نما کی جائے۔ رحمت سامان نشو و نما کو کہا جاتا ہے، یہ تھا مقصود۔ تو نشو و نما میں ایک تو انسانوں کی جسمانی نشو و نما ہوتی ہے، ٹھیک، جسمانی نشو و نما بھی، اور ان کی انسانیت کی نشو و نما بھی۔ قرآن ایک ایسا ضابطہ ہے جس میں یہ دونوں پرورشیں یا نشو و نما جسے میں نے کہا ہے ہیومن ڈیولپمنٹ کے لیے، فزیکل، اور پھر دوسری اس کے لیے وہ انگریزی کا لفظ کچھ صحیح نہیں جسے اسپرچول انہوں نے کہہ دیا، یہ اس کے اندر سامان موجود ہے۔ جسمانی نشو و نما کے لیے نظام دیا ہے معاشی قرآن نے کہ جس سے ہر فرد کی نشو و نما ہوتی رہے، اس طرح کہ وہ کسی کا مرہون منت نہ ہو، محتاج نہ ہو، احسان نہ اس کے اوپر دوسرا دھرے، مانگ کے نہ لے کسی سے، محتاجی اور گداگری سے کسی سے نہ لے۔ یہ سامان نشو و نما فزیکل لائف کے لیے بھی، اور انسانیت کی زندگی جیسے میں نے کہا ہے وہ جو اقدار سے نشو و نما ملتی ہے، اس کے لیے اقدار بھی خدا کی طرف سے ملی، اس سے انسانیت کی نشو و نما ہوتی ہے۔ رحمت من ربک، رحمت اس سامان کو کہتے ہیں، ایک تو اس میں بڑی نرمی ہونی چاہیے، میں نے بتایا ہوا ہے نا کہ یہ لفظ رحم سے ہے، رحم مادر جس میں بچہ پرورش پاتا ہے، اس قسم کی پرورش کے لیے رحمت کا لفظ آتا ہے، بلا احسان اور مروت کے۔ بچے پہ کوئی احسان نہیں ہو رہا ہوتا جو اس کی پرورش ہو رہی ہوتی ہے، ماں اس پہ احسان نہیں کر رہی، ماں کو تو علم ہی نہیں ہوتا کہ پرورش ہو کیسے رہی ہے، اگرچہ اسی کے جسم کا حصہ ہوتا ہے جس سے یہ بچہ بنتا ہے، لیکن ماں کے علم کے بغیر یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ اور اتنی رحمت ہوتی ہے، لچک لوچ اتنی ہوتی ہے اس رحم کے اندر کہ وہ جسے کہتے ہیں نا ہارڈ باؤنڈ، یہ نہیں، وہ سخت نہیں ہوتا، وہ بچہ اس کے اندر لیٹتا ہے، کودتا ہے، جیسے وہ کہتے ہیں، سب کچھ اس قدر لچک دار، اس قدر نرمی اور رفاقت اور شفقت اور رافت اور رحمت اس کے اندر ہوتی ہے، اور نشو و نما کا سامان ملتا چلا جاتا ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ عربوں کے ہاں یہ لفظ جو تھے کتنے وسیع معنی کو، اقدار کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتے تھے۔ رحمت من ربے کا، انہ هو السمیع العلیم، سنتا بھی ہے، اور اگر نہ بھی تم اپنے ہاں زبان سے سناؤ تو علیم، وہ جانتا بھی ہے۔ ایسا یہ سننے والا، جاننے والا، یہ ہے وہ نظام آپ کے ہاں جو اس رحمت یا پرورش کا ذمہ دار ہوگا، جاننے والا اس کو ہونا چاہیے۔ وہ شام کی صحرا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس آ رہے تھے قادسیہ سے، تو صحرا میں کسی ایک خیمے میں اپنی عادت کے مطابق یہ تحقیق کیا کرتے تھے کہ رعایا پہ کیا گزر رہی ہے، کیا حالات ہیں ان کے، کوئی کسی کی مشکل تو نہیں ہے۔ تو صحرا میں ایک جھونپڑی میں یا ایک خیمے کے اندر ایک بڑھیا تھی، اس سے جا کے آپ نے یہ پوچھا بڑھیا سے کہ مائی کچھ عمر کے متعلق بھی تمہیں پتہ ہے؟ کہنے لگی کہ مجھے کیا پتہ، سنا ہے کہ وہ شام میں گیا تھا، واپس آیا ہوا ہے۔ کہنے لگی کہ وہ کوئی واسطہ تمہارا اس سے؟ کہنے لگی میرا واسطہ نہیں۔ کہنے لگی تمہاری کوئی ضرورت کی؟ کہنے لگی تمہیں میں ضرورت کیا بتاؤں، ضرورتیں میری بے شمار ہیں،
کہنے لگی تم نے اپنی